اچھا جناب، ہم جو ہے وہ پیج نمبر 16 پر ہیں اور ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرے. میں نے یہ بتایا کہ مطلب بندوں نے یہ حق اللہ تعالیٰ پر امپوز نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محض رحمت اور فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے اوپر خود رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل کرنا اس کی صفت ہے. تو جب بندے شرک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا. اب یہاں پہ ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں غیر اللہ کو نہیں پکارتا، میں قبر پہ جا کے سجدے وغیرہ نہیں کرتا، میں شرک نہیں کرتا، لیکن میں توحید کو بھی نہیں مانتا. لیکن حدیث میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا. تو وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا لیکن میں توحید. تو لہٰذا اس حدیث کی روح سے مجھے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. کیا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ یہ کلیم اس کا صحیح ہے؟ لیکن شرک کیا نام ہے کہ شرک یہ ہے نا کہ میں کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہرا دوں. تو اگر کوئی شخص آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہی نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا اور نہ ہی میں اللہ کو منفرد مانتا ہوں، تو کیا وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا؟ اس حدیث میں تو ہے کہ نہیں ٹھہرے گا. اس حدیث میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا جو شرک نہیں کرتا. یہ نہیں کہا اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا جو توحید کو نہیں مانتا. دیکھیں، اگر ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں دوں گا، اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ میں نہیں کروں گا، لیکن میں اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کروں گا. یعنی اگر میں نماز اللہ کے لیے بھی، میں کسی اور کے لیے نہیں پڑھوں گا تو میں اللہ کے لیے بھی نہیں پڑھوں گا. یعنی میں شرک نہیں کروں گا تو میں توحید پر بھی نہیں ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب، اور وہ یہ حدیث پیش کرتا ہے کہ یہ میری دلیل ہے. تو لہٰذا آپ مجھے کوئی کافر نہیں کہہ سکتے، آپ مجھے غلط نہیں کہہ سکتے، اور ایمان تو میرے دل میں ہوتا ہے، ایمان تو دل کا عمل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا. تو پھر اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے شرک کیا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کر رہا اور میں توحید پر بھی نہیں ہوں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتا ہوں، میں اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہوں. تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے اللہ کے برابر اپنی خواہشات کو ٹھہرا دیا. ٹھیک ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو، ڈیزائرز کو الہ بنا دیا، معبود بنا لیا. یعنی جو اس کی ڈیزائر نے، جو اس کی خواہشات نے کہا، اس کو حکم دیا تو اس نے وہ کیا. اور یہ اس کی محض خواہشات ہیں کہ اس نے اس کو یہ حکم دیا کہ بھائی شرک نہ کرو لیکن توحید پر بھی نہ رہو. تو یہ اس کی صرف ڈیزائرز ہیں. تو لہٰذا جو خواہشات کے پیچھے بھی چلتا ہے وہ بھی مشرک ہوتا ہے. جیسے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، کہ اس شخص کی وہ خاک آلود ہو جائے جو عبد الدرہم ہو، یعنی پیسوں کا پجاری ہو، دینار کا پجاری ہو. تو وہ بھی، یعنی اگر مال کی محبت اتنی بڑھ جائے، مال کی محبت کس سے آتی ہے؟ ڈیزائر سے آتی ہے. تو مال کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ وہ اللہ کو سائڈ پر کر دے تو پھر یہ شرک ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے پیسوں کا پجاری فرمایا. تو لہٰذا دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہونے کے ضروری ہے، یعنی یا تو توحید ہو یا وہ شرک ہو. اگر کوئی بندہ شرک پر نہیں ہوتا تو وہ لا محالہ توحید پر ہوگا، اور اگر کوئی بندہ توحید پر ہے تو پھر وہ شرک پر نہیں ہو سکتا. اس کو شاید بعض کو سمجھ میں آئے، اس کو لاجک میں لا آف دا ایکسکلوڈیڈ مڈل کہتے ہیں. یعنی کہ ایک چیز ہے، ایک چیز، دونوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے.
مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یا تو یہ کلر بلیک ہے یا وائٹ ہے, آپ کا نہیں, تیسری پاسبلٹی بھی ہے وہ ریڈ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بلیک ہو, یا تو اگر بلیک نہیں ہو تو پھر وائٹ تو ہو ہی ہو, ایسا تو نہیں ہے نا. مطلب تھرڈ پاسبلٹی بھی ہے کہ وہ ریڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن توحید اور شرک میں تھرڈ پاسبلٹی نہیں ہے, یا تو وہ موحد ہو, توحید پر ہو, یا پھر وہ شرک ہوگا, کوئی تیسری پاسبلٹی نہیں ہے. تو ایک کوئی شخص آگے کہہ سکتا ہے کہ جی ایتھیسٹ جو ہے, ملحد, پتہ نہیں بار بار ویڈیو آف ہو رہی ہے, تو جو ایتھیسٹ جو ہے وہ ایک نیوٹرل پوزیشن پہ ہے, وہ نہ توحید کو مانتا ہے نہ وہ شرک کرتا ہے, وہ اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے وجود کو نہیں مانتا. تو وہ تھرڈ پاسبلٹی, ہم کہیں گے نہیں جی تھرڈ پاسبلٹی نہیں ہے, یہ کوئی تیسری راہ نہیں ہے, توحید اور شرک کے درمیان کی کوئی راہ نہیں ہے, نہیں, بلکہ یہ الحاد, دہریت, ایتھیزم, یہ بعین ہی شرک ہے. اور کس طرح سے شرک ہے؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ اس نے اپنی ڈیزائرز کو فالو کر کے اپنے رب کا انکار کر دیا, تو اس نے اپنی ڈیزائرز کو پریفرنس دی اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا, لہٰذا وہ بھی ملحد بھی مشرک ہی ہوگا, وہ کوئی تھرڈ پاسبلٹی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 سوال کریں. یہ جو ہم لوگوں سے جو مدد مانگتے ہیں تو اس میں کوئی لمیٹیشنز ہیں کہ یہ شرک اکبر میں آئے گا. شرک اکبر میں ہم پڑھیں گے, نیکسٹ ٹاپک شرک اکبر ہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس نوعیت کی مدد مانگی جا سکتی ہے, کون سی مدد شرک ہوتی ہے, کون سی مدد شرک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب ہم دوسرا ٹاپک شروع کرتے ہیں, عمل قبول ہونے کی شرائط. سوال ہے اچھا, عمل قبول ہونے کی شرائط. عمل قبول ہونے کی یہاں پہ انہوں نے 3 شرائط ذکر کی ہے, ایک ہے ایمان, ایک ہے اخلاص, اور تیسری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ہم اختصار کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں, میرے خیال میں شاید ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا ہوگا. تو عمل قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توحید کا اقرار. اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کا اقرار, یہ پہلی شرط ہے عمل کی قبولیت کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے, کانت لہم ان کے لیے ہوگی, جنات الفردوس فردوس کے باغات, نزلا بطور مہمان نوازی. پہ ان الذین آمنوا, دیکھیں یہاں پہ ایمان پہلی شرط ہے, تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے. یہ نہیں فرمایا ان الذین عاملوا الصالحات کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے, بلکہ پہلے ایمان کی شرط لگائی کہ تو عامل الصالحات, عمل کیے, کون سے عمل؟ صالحات, جو کہ صالح ہوں. تو یہاں عمل کیے نہیں, عمل صالح ہونا ضروری ہے. اور صالح کب ہوگا؟ صالح کا معنی کریکٹ, صحیح. تو عمل نیک یا صالح یا کریکٹ یا صحیح کب ہوگا؟ جب دوسرا اخلاص اور ایک بات یہاں پہ غور کرنے کی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, اور واو آئے, یہ حرف عطف ہے, اور انہوں نے نیک اعمال کیے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہاں ہونا, ایمان جو ہے وہ دل میں ہے, ایمان یہاں ہے. ہم کہتے ہیں جناب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جناب ڈونٹ جج می, ڈونٹ بی اے مولوی, ایمان ہاں ہونا, ایمان یہاں ہے. جناب آپ پردہ کیوں نہیں کرتی؟ جج نہیں کریں,
ایمان یہاں ہے. تمہیں کیا پتا اندر کتنا ایمان ہو, دکھ نہیں رہا وہ الگ بات ہے, اندر بہت ایمان ہے. تو جناب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان بھی سن لیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو ایمان اعمال جو ہے ایمان میں داخل ہے, صرف ایمان نہیں بچائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک زمانے کی قسم بے شک تمام انسانیت لاس میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے اس کے جو ایمان لائے. اور یہاں پہ نہیں رکے, اور الا الذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, اور دو اور آگے. تو خسارے میں ہے انسانیت سوائے وہ انسان جن میں یہ چار صفات پائی جائیں. پہلی جو ایمان لائے, دوسری اور اس نے نیک اعمال بھی کیے. تو لہٰذا ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں. آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے. آواز صحیح ہے ابھی؟ ٹھیک ہے, صحیح ہو گئی آواز. تو مومن کی نجات کے لیے اعمال بھی ضروری ہیں. اور یہ جو ہے واو, یہ اینڈ اور کا معنی یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ جو اور سے, لفظ اور سے جو پہلے ہے اس سے وہ ڈفرینٹ ہو. دیکھیں کیا ہے آیت, الذین آمنوا, آمنوا و اور عاملوا الصالحات. یہ جو اور ہے عربی میں ایک اور بھی کنجنکشن ہوتا ہے جس کو او کہتے ہیں, یہ اور والا ہے. اس کو اردو میں کیا کہیں گے, یا. ٹھیک ہے, یہ اور جو ہوتا ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو یہ اور سے جو یہ پہلے ہے, اور سے جو یہ پہلے ہے, اور جو اور کی یہ جو بات ہے, یہ جو پہلے ہے یہ بعد والے سے ڈفرینٹ ہو. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اس روم میں کون کون ہے, آپ جواب دیں زید. اوپر نہیں آ رہا. میں پوچھتا ہوں اس روم میں کون ہے, تو آپ کہیں گے زید اور عمر. تو اور سے جو یہ جو پہلے ہے اور کے جو یہ بعد ہے, اور کے یہ اور تازہ کرتا ہے اس بات کا کہ جو پہلے ہے وہ ڈفرینٹ ہو بعد والے سے. سمجھ میں آ رہی, مشکل تو نہیں لگ رہی. اور یہ او جو ہوتا ہے, یا اگر میں کہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کمرے میں کون ہے, تو آپ کہیں زید یا عمر. تو مطلب یا تو یہ ہے یا تو یہ ہے. تو یہ جب یا جو آ جاتا ہے یا او آ جاتا ہے تو پھر یہ اس بات کا مان یا زید ہو یا عمر ہو, میٹر نہیں کرتا. تو اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ آمنو او عامل الصالحات, یا وہ ایمان لائیں, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں یا نیک اعمال کیے, تو پھر دونوں میں سے کوئی کسی بھی شرط پر پورا اترانا اٹ ول سفائس یو. ٹھیک ہے, یہ یعنی یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر اور آ جائے تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کنڈیشنز آپ نے پوری کرنی ہے, ایمان اور اعمال صالح. فردوس, جنت الفردوس جو ہے, جنت الفردوس کون سی ہے, جس کی چھت عرش رحمان ہوتی ہے, اس کو جنت الفردوس کرتے ہیں. اور یہ سب سے بلند درجہ ہے جنت کا. کیمرے کا فوکس تھوڑا سا بورڈ پہ صحیح کر دو, بورڈ صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں طرف کرو تھوڑا, یہ حصہ نہیں دیکھ رہا, گر گیا.
سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے ایسی بات بتا دیجیے کہ پھر میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل کہہ دیجئے آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم پھر اس پر ثابت قدم رہو. آمنت باللہ یہ ایمان کا طالب یعنی یہ شرط ہے، پہلے ایمان لانا ضروری ہے، پھر استقم. استقامت کیسے ہوتی ہے؟ عمل کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو ایمان شرط ہے عمل کی قبولیت، یعنی استقامت کے لیے ایمان شرط ہے. یہ بطور دلیل انہوں نے حدیث پیش کی ہے. دوسری شرط ہے اخلاص، یعنی عمل کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ہونا شرط ہے. اچھا، عمل کی قبولیت کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. اس کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، مشہور ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص روزے رکھتا ہے رمضان کے اس حال میں، ایمانا ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه تو اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایمان وہاں پر بھی صوما یعنی روزہ رکھنا ایمان کی شرط لگائی وہاں پہ کہ جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کافر کا نیک عمل، کافر کی چیریٹی، کافر کے اچھے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے. صحیح، بس چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے. تو کافر کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا. اخلاص دوسری شرط، یعنی ریاکاری اور نمائش کے بغیر عمل صرف اللہ کے لیے کرنا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو مخلص اللہ الدین، اس حال میں کے لیے تم نے دین یعنی عبادت اس کے لیے خالص کر لیا. تو یہاں پہ اس مخلص اللہ الدین یہ شرط ہے، اعبد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اخلاص شرط ہے. اگر اس میں ریاکاری ہوگی، اگر عبادت میں ریاکاری ہوگی اگرچہ 1%، تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرکا سے غنی ہوں، یعنی جو لوگ میری عبادت میں دوسروں کو بھی دکھانے کے لیے کرتے ہیں میں ان سے غنی ہوں. ترکتہ و شرکہ، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو یعنی اس کے عمل کو میں چھوڑ دیتا ہوں، قبول نہیں کرتا. تو لہٰذا ریاکاری اگرچہ 1% ہو، کیونکہ یہاں پہ دکھانا ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ اس کی پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ میں 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھوں، پہلے سے نیت ہوتی ہے. پھر کوئی لوگ داخل ہوتے ہیں اس کے پاس اور پھر اس کی وہ موٹیویشن اور بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جو نماز میں جو حسن پیدا کر رہا ہے وہ صرف لوگوں کے لیے کر رہا ہے. تو مین موٹیویشن جو تھی اس کی وہ اللہ کے لیے تھی، لیکن جب اس نے نماز کو اور مزین کرنا شروع کر دیا لوگوں کی خاطر، تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، اس میں ریاکاری داخل ہو گئی. لیکن اگر وہ شخص جس کی یعنی ڈرائیونگ فورس یعنی جو اس کو کھڑا کر رہا ہے نماز کے لیے وہ ہے ہی دکھاوا، تو اس میں زیادہ ریاکاری ہے. البتہ زیادہ ریاکاری ہو، کم ریاکاری ہو، 1% ہو، 90% ہو، 100% ہو، عمل قابل قبول نہیں ہے. چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے. تیسری شرط، عمل سنت کے مطابق ہو. آنے کے باوجود بدل جاتی ہے. سوال اوپر چلا گیا. سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سوال پہ رہنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چلیں جی، آپ کی قسمت، آپ کا سوال چلا گیا آگے. دیکھیے آ ہی رہے، میں ایک لائن پڑھتا ہوں آ ہی رہے ہوتے ہیں سوالات. چلیں اسٹوڈنٹس بھی زیادہ کیا کر سکتے ہیں، سوالات سب کے آ رہے ہوتے ہیں.
تو عمل سنت کے مطابق ہو. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اور دوسری دلیل جو ہے وہ آگے پیج میں فرمائی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو، یعنی جس پر ہماری اتھارٹی نہ ہو، ہماری مہر نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے. یعنی جو ایسا کوئی بھی عمل کرے جس پر ہمارا تھپا نہ ہو، ہماری اتھارٹی نہ ہو، ہم نے حکم نہیں دیا، وہ مردود ہوگا. تو یعنی ایسا عمل یعنی عمل ایسا ہونا چاہیے قبول ہونے کے لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہو ایسے ہی کرنا لازمی ہے، ورنہ پھر وہ فہو رد، مردود ہوگا، یعنی قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کو الٹا اس پر گناہ بھی ملے گا کہ کیوں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اپنی منمانی کیوں چلائی. اور یہاں پہ عمل کا تعلق دین کے عمل سے ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ گاڑی چلانا بدعت ہے، گاڑی چلانا یہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی نہیں چلائی. تو آپ پہلے سوال کریں گے کہ بھائی میں اس سے اللہ کا قرب تھوڑی حاصل کر رہا ہوں، یعنی میں اس کو دین تھوڑی سمجھ رہا ہوں. میں گاڑی چلانے کو، یہ تو مباح کام ہے، یہ معاملات میں ایسا ہے، گاڑی چلاؤں گا تو پھر آپ کہیں کہ یہ بدعت، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو من عمل عملا، وہ شخص جو ایسا عمل کرے دین میں، یہ قید لگانا ضروری ہے. دنیا میں تو ہر کام مباح ہے. شرک اکبر نیکسٹ ٹاپک ہے. شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم بہت تیز جا رہے ہیں، لیکن ہماری کتاب بہت زیادہ رہ گئی، چھوٹی سی کتاب ہے، اگر یہ بھی مکمل نہ ہو. شرک اکبر، مباح کا مطلب ہے کہ جس کے کرنے پر نہ ثواب ملے اور جس کے چھوڑنے پر نہ گناہ ملے، یعنی مباح ہے. شرک اکبر، شرک کی تعریف یہ ہے کہ یہاں پہ بورڈ بھی صاف نہیں دکھائی دے رہا، کیا کریں؟ صفی کا ہے، ہاں ایل سی ڈی آن نہیں کرنی، وہ کیمرہ سے نہیں چل رہا، تو ان کو بلا دیں. تو شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی مثیل یا نظیر بنانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی اللہ جیسی چیز بنانا. شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اکبر اور اصغر. اچھا یہ بورڈ جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا صحیح سے، وہ ابھی بلایا ہے، وہ کیمرہ صحیح کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بورڈ پھر صحیح نظر آ جائے گا. شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اکبر اور ایک ہے اصغر. شرک اصغر کو ابھی ہم یہاں پہ بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ہمارا ٹاپک شرک اکبر ہے. تو شرک اکبر کو دیکھتے ہیں. شرک اکبر کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق کسی غیر اللہ کو دے دینا جو خالص اللہ کا ہو، وہ کسی غیر اللہ کو دے دینا، وہ حق کسی غیر اللہ کو دے دینا جو خالص اللہ کا حق ہو. دیکھیں، اچھا جن کو نظر نہیں آ رہا بورڈ، میں ان کے لیے تھوڑا ریپیٹ بھی کر دوں گا تاکہ ان کے لیے مناسب رہے. لیپ ٹاپ کا کیمرہ کھول دیں. کیمرہ کوئی چینج نہیں ہو جائے گا؟ دوسرا نہیں ہے؟
تو لائٹ بند کر دیں. شرک اکبر میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو خالص اللہ کا حق ہے وہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کو دے دینا. صحیح ہو گیا. اب اس میں نظر آ رہا ہوں, صرف بورڈ نہیں آ رہا. گلاس ہٹا دیں. ہاں, تو اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا. اب ان کو نظر نہیں آئے گا, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صحیح ہے. اب اللہ کا حق کیا ہے؟ بنیادی حق اللہ کا توحید ہے, ٹھیک ہے. اور توحید کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں, ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات. اللہ کا حق کیا ہے کہ جو ربوبیت کا حق ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو پورا پورا دیں. تو شرک کب ہوگا؟ جب میں اللہ کا جو ربوبیت کا حق تھا وہ میں اللہ کو نہیں کسی اور کو دے دوں. یعنی میں کسی اور کو خالق کائنات سمجھ لوں, کسی اور کو مدبر کائنات, رازق, مالک سمجھ لوں. اور یہ شرک کس نے کیا تھا؟ قرآن میں ذکر ہے فرعون نے, انا ربکم الاعلی. اس نے, فرعون نے اپنے آپ کو ہی رب بنا دیا تھا. اور دوسرے لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ نیچر کو, یعنی اللہ کا جو حق ہے ربوبیت کا, وہ نیچر کو دے دیتے ہیں, طبیعت کو. طبیعی یہ کہاں سے آیا؟ یہ طبیعی افعال ہے, یعنی نیچرل ہے, نیچر, ٹھیک ہے. تو اب کیا ثابت ہوا؟ ایتھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو شرک کرتے ہیں. کیسے شرک کرتے ہیں؟ اللہ کا حق جو کہ ربوبیت کے تعلق سے تھا وہ حق وہ نیچر کو دے دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی اور کو دے دے, اپنے امام کو, اپنے پیر کو, کس طرح کا حق؟ ربوبیت والا حق. ربوبیت کا حق کیا تھا؟ کہ خالص اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات اور مالک, مدبر, رازق ماننا. اب الوہیت پہ آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق الوہیت کے تعلق سے تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا, یہ تھی توحید الوہیت. تو اگر میں خالق, مالک اللہ کو مانوں لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دوں تو پھر وہ توحید الوہیت ہوگی, یعنی وہ شرک الوہیت میں شرک ہوگا. یعنی عبادت, اس کا تعلق ہے عبادت سے. تو اگرچہ میں توحید ربوبیت کو مانتا ہوں, یعنی ربوبیت میں شرک نہیں کرتا ہوں, لیکن میں الوہیت میں کر سکتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو خالق مانوں, اللہ ہی کو مالک مانوں, یہ بھی تسلیم کر لوں کہ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے, لیکن عبادت میں اللہ کی بھی کروں اور میں غیر اللہ کی بھی کروں, تو پھر یہ شرک جو ہے یہ الوہیت میں ہوگا. مثال کے طور پر غیر اللہ سے دعا کرنا, غیر اللہ کو پکارنا, اور نظر و نیاز اللہ کے نام, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا, یہ سارے الوہیت میں شرک آتے ہیں. سجدہ, قیام, چونکہ یہ ساری عبادات ہیں, تو عبادت کو جو کہ اللہ کا حق تھا وہ کسی غیر اللہ کو دے دینا, یعنی عبادت میں شرک. اسماء و صفات میں شرک, یعنی وہ اسماء اور وہ صفات جو خالص اللہ ہی کا حق تھا. یعنی یہ حق صرف اللہ کا تھا کہ میں اللہ ہی کو عالم الغیب تصور کروں. عالم الغیب یعنی ہر چیز جو کچھ نظر آ رہی ہے اور جو کچھ نظر نہیں آ رہی, انسین ہے, وہ صرف اس کا عالم, اس کا علم رکھنے والا, کمپلیٹ پرفیکٹ علم رکھنے والا, صرف میں اللہ ہی کو تسلیم کروں, یہ اللہ کا حق تھا. لیکن یہ صفت, عالم الغیب ہونے والی صفت, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دی, اور میں یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں, حاضر ناظر ہیں, تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی صفت یہ غیر اللہ کو دے دی.
تو یہ اس طرح اسماء اور صفات میں یہ آپ خود ہی دیکھ لیں. اسماء اور صفات میں جو خالص اللہ کا حق تھا کہ اللہ ہی کو ان ناموں کے ساتھ اور صفات کے ساتھ متصف قرار دیا جاتا, لیکن وہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو متصف قرار دے دیا, تو یہ اسماء و صفات میں شرک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا حق ان توحید ہے, اور توحید یہ 3 اقسام تھیں. ان تینوں اقسام میں سے بھی کسی میں بھی شرک واقع ہوگا تو یہ شرک اکبر کہلائے گا. اور شرک اکبر کا حکم کیا ہے, یہاں پہ نہیں آ رہا. شرک اکبر کا حکم کیا ہے, یہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے, اسلام سے خارج, takes you out of the fold of Islam. اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو بندہ ان تینوں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور آخرت میں کیا حکم ہے اس کا, کون بتائے گا؟ جو شرک کرتا ہے آخرت میں اس کے لیے کیا حکم ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ ابدی جہنم, اٹرنل ہیل فائر, ابدی جہنمی. اس کی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ وہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے سوا جو بھی گناہ ہوگا جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس لیے اس کا آخرت میں ابدی جہنمی ہوگا, اور دنیا میں اس کو اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا. اسلام سے وہ خارج ہے. اب دیکھیں, یہ تعریف ہم نے کی تھی اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا. اللہ کے حق کے حوالے سے ہم نے یہ 3 باتیں کر لیں کہ اللہ کے حق, بنیادی حق اللہ کا توحید ہے, اور یہ ہم نے توحید کے تعلق سے یہ 3 قسمیں پڑھی تھیں. تو شرک کسی میں بھی واقع ہو سکتا ہے. کسی کو دے دینا یعنی حق کسی کو دینا, یہ دینا یا اسائن کرنا حق, یہ 3 طرح سے ہو سکتا ہے. اعتقاد یعنی حق دینا عقیدہ بنا کر, اعتقاد یعنی وتھ رسپیکٹ ٹو عقیدہ. مثال کے طور پر محبت اگر غیر اللہ کی اللہ سے بڑھ کر ہو یا اللہ جیسی ہو تو پھر وہ, اس نے کوئی عمل تو نہیں کیا نا, اس نے کچھ بولا بھی نہیں ہے, اس نے صرف دل میں رکھا ہے. دل میں, یہ مثال سے بات سمجھا, مثلا محبت یا توکل یا خوف یا امید وغیرہ وغیرہ, جتنے دل کے افعال ہیں. تو اگر میں کسی شخص سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں تو پھر میں نے اللہ کے سوا غیر اللہ کو حق کیسے دیا عقیدے میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کمپلیکیٹڈ تو نہیں لگ رہا؟ حق دینے کا تعلق عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے اور قول کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو مجھے بولنا چاہیے تھا اللہ کے بارے میں, یا اللہ سے جو بولنا چاہیے تھا وہ میں نے غیر اللہ کے لیے بول دیا. اس میں مثال کے طور پر دعا یا غیر اللہ کو پکارنا, استغاثہ بھی کہتے ہیں اس کو, یعنی غیبی مدد طلب کرنا اللہ کے سوا کسی اور سے. تو اس میں انسان لفظ سے, زبان سے بولتا ہے. تو حق اس نے جو اللہ کا حق تھا وہ اس نے کسی اور کو دے دیا. اور کیسے دیا اس نے؟ قولاً, قول کے ساتھ. تیسرا فعل. اس کی مثال آپ لے لیں, سجدہ کر لیا غیر اللہ کے آگے, یا قیام کر لیا یعنی جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑا ہو گیا, ان افعال کے ساتھ. تو ان افعال کے ساتھ یعنی اللہ کا حق جو اللہ کا خالص حق تھا وہ کسی اور کو دے دیا. کیسے دیا؟ فعلاً, فعل کے ساتھ. یہ سب کچھ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو پھر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
نہیں رہتا. اصغر کا ٹاپک ہم بعد میں پڑھیں گے جو آئے گا. اصغر کا بس اب یہ حکم اس کا یہ ہے کہ دارا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. دارا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور دوسرا حکم کیا ہے اس کا؟ ابدی جہنم بھی نہیں ہوتا. شرک اصغر کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. سر جی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور ابو بکر کا وصال کا ٹائم آیا تو کیا ہو چکا تھا؟ جب وصال ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر فوت ہو چکے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے انہوں نے اجازت مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو بکر کو یہاں پہ دفن کیا جائے نہیں کیا جائے. تو یہ بھی شرک ہوا نا. پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آواز سنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کب؟ ہاں. جب فوت ہو گئے تھے. جی. فوت ہونے کے بعد. تو یہ جی. کہاں ہے؟ تو یہ کل جب ہم اپنی فرینڈ کو یہ بات بتا رہے تھے کہ یہ شرک ہوتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں لوگوں نے آواز سنی تھی اور لوگ بتاتے ہیں. تو یہ شرک ہوا نا پھر؟ نہیں یہ تو شرک ہوا, لیکن یہ جو آپ جو قصہ بتا رہی ہیں وہ قصہ واقعی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اس کی نریشن چیک کرنی پڑے گی. یہ کہاں پہ ہے یہ واقعہ, صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے, اس کو پہلے چیک کرنا پڑے گا. سر جی. یہ روزہ رسول پہ جو لوگ دعا مانگتے ہیں یا نفل وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سوال ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یا روزے پر جو دعا مانگتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, نفل وغیرہ کچھ پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر نفل یا دعا مانگتے ہیں. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں, جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہاں پہ جا کے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جو کھڑے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی منہ کا رخ کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن رخ قبلے کی طرف نہیں بلکہ قبر کی طرف کیا ہوا ہوتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں اللہ کا. ٹھیک ہے, نبی کو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا. اگرچہ دونوں عمل غلط ہیں, لیکن جو دوسری قسم کا بندہ ہے جو وسیلہ بنا رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے. اور جو پہلی قسم کا بندہ ہے کہ خالص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قبر کی طرف اگر منہ کر کے دعا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے گا. یعنی وہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے اس کو دیکھ رہا ہے, اگرچہ وہ خطا کار ہے, اگرچہ وہ غلطی پر ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ وہ قبلہ رخ ہو کے دعا مانگتے تھے. تو پہلا قسم کا جو بندہ ہے وہ شرک کا نہیں, وہ بدعت کا مرتکب ہے, یعنی وہ اس نے سنت کی موافقت نہیں کی, اس نے بدعت کا ارتکاب کیا. دوسرا جو شخص ہے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ نبی سے گزارش بھی کر رہا تھا کہ آپ میری کل کو شفاعت کرنا اور آپ جو ہے وہ وسیلہ بن جائے میرا اللہ کے آگے. تو یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی عبادت جو پکار تھی, پکارنا, دعا, یہ ساری چیزیں عبادت ہے. ٹھیک ہے, دعا کرنا یا پکارنا یہ عبادت ہے. تو یہ عبادت جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی اس نے یہ عبادت یا پکارنا یہ دعا یہ قبر کی طرف ڈائریکٹ کی, یعنی نبی کی طرف ڈائریکٹ کی, اگرچہ وہ اس کو وسیلے کا نام دے رہا ہے. تو مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے کہ وہ جو تھے اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیک لوگوں کا وسیلہ بناتے تھے. جیسے کہ سورہ زمر میں آتا ہے, اللہ شروع میں ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مشرک ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں, یعنی ہم تو صرف اللہ کے لیے اللہ سے قریب ہونے کے لیے ان کو وسیلہ ٹھہرا رہے ہیں. چونکہ یہ نیک لوگ تھے اور ہم گنہگار لوگ ہیں تو ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے. یہ گویا کہ جو دنیا میں جو نظام ہوتا ہے وہ دنیا کا نظام وہ اللہ تعالیٰ کے نظام پر قیاس کرتے ہیں.
چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو تو آپ ڈائریکٹلی اس کے پاس نہیں جا سکتے, بلکہ آپ کو کچھ انٹرمیڈیٹریز یا جو بیچ کے لوگ ہیں یا سورس استعمال کرنی ہوگی بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے. تو وہ یہ والا قانون جو دنیا کا قانون ہے یہ اللہ پر اپلائی کرتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کا قانون جو ہے یہ اس میں ڈیفیشنسی ہے, نقص ہے. کیسے نقص ہے کہ اگر میں کسی کو وسیلہ بنا رہا ہوں, مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے اور میں نے بادشاہ تک پہنچنا ہے, تو میں نے وزیروں کا وسیلہ اپنایا کہ بھائی وزیروں سے میری بات چیت اچھی ہے تو میں نے بادشاہ تک پہنچنا ہے. تو وزیروں سے میں نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے میٹنگ کروا دو. تو یہاں پہ بادشاہ کا نقص ظاہر ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ بادشاہ کی حکومت ہر فرد پر مستقل طور پر نہیں ہے, یعنی بادشاہ ہر شخص کے حال سے واقف نہیں ہے, ٹھیک ہے, لہذا بادشاہ کا علم ڈیفیشنٹ ہوا. دوسرا یہ کہ اگر میں وزیر سے سفارش کروں گا اور وزیر سفارش کرے گا اپنے بادشاہ سے آگے, تو گویا کہ بادشاہ جو ہے وہ پریشر میں آ جائے گا وزیر کے اس میں کہ اگر میں نے اس وزیر کی بات نہیں مانی. بادشاہ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ اتنے بڑے بڑے وزیر ہیں, اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ میرا کام نہیں کریں گے یا کچھ مسائل پیدا ہو جائیں گے. یعنی گویا کہ وہ انڈر پریشر میں آ کے سفارش قبول کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا علم ڈیفیشنٹ ہے, نہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے پریشر میں آنے والا ہے. تو جو وسیلہ بناتے ہیں وہ عقل, یہ عقلی دلیل ہے, یہ عقلاً بھی یہ ڈیفیشنٹ ہے. تو ایک تو یہ کہ شرعاً اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز, اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ انبیاء کو وسیلہ ٹھہراؤ اور انبیاء کے ذریعے مجھے پکارو, ایسا تو کہیں اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کہا, اور عقلاً بھی یہ درست نہیں ہے. قول میں دعا کے بعد کیا لکھا ہے؟ قول میں دعا کے بعد کیا لکھا ہے؟ یہ پکارنا, دعا کے بعد پکارنے, دعا اور پکارنے ایک ہی چیز ہے. اصل میں دعا کو پکارنے کو دعا اس لیے کہتے ہیں, پکار دو طرح کی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, تو آپ کیا کبھی 15 نہیں فون کرتے؟ کہ آپ نے کبھی پولیس کی مدد حاصل نہیں کی, تو اللہ کے سوا آپ نے کسی اور کی مدد حاصل کر لی, تو لہٰذا آپ شرک کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی والدین کی مدد حاصل نہیں کی؟ والدین کی مدد حاصل کی, ٹھیک ہے, تو آپ شرک کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ غیر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے. تو اگر جنہوں نے لکھا ہوگا, جو غور سے سن رہے ہوں گے, تو میں نے تعریف کی تھی کسی کو غیبی مدد کے لیے پکارنا. سر جیسے لوگ منت مانگتے ہیں چادر وغیرہ کی, یا ایک سیکنڈ میں مکمل کر لوں. تو کسی کو غیبی مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے. غیبی مدد کیا ہوتی ہے؟ یعنی کوئی بھی وہ جو انسان کی قدرت میں نہ ہو. مثال کے طور پر اگر آپ میرے سامنے ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ ایک کام کریں, آپ بارش بہت ہو گئی ہے, سیلاب آ رہا ہے کراچی میں, آپ بارش روک دیں, تو آپ کی طاقت میں ہے ہی ہے نہیں. تو میں نے جو آپ سے مدد طلب کی ہے غیبی مدد طلب کی ہے. تو اگر میں آپ سے یہ مدد غیبی مدد طلب کروں گا تو یہ شرک ہوگا, کیونکہ غیبی مدد پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو لہٰذا میں نبی کی قبر پر جا کر کہتا ہوں کہ اے نبی آپ میری سفارش کرا دیجئے, شفاعت کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو یہ غیبی مدد ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی اس پر قدرت نہیں رکھتے. نبی خود سے شفاعت کو انیشیٹ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, سورہ آیت الکرسی میں, کون ہے وہ جو یشفع عندہ, جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکتا ہے, الا باذنہ, سوائے اس کی پرمیشن کے. تو نبی بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے. لہٰذا شفاعت مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے نبی کی سفارش عطا فرما. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ سر جو لوگ منت مانگتے ہیں, جو چادر وغیرہ کی, مطلب دیگ وغیرہ کی, کہ ہمارا یہ کام ہو جائے پھر ہم چادر وغیرہ چڑھائیں گے, تو یہ بھی شرک ہوتا ہے؟ جی یہ بھی شرک ہوتا ہے. سوال ہے کہ کیا جو لوگ قبر پہ جا کر چادریں چڑھاتے ہیں یا وہاں پہ جانور ذبح کرتے ہیں, کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ شرک میں نے یہ شرک کس میں ہے؟ چلیں آپ آئیڈینٹیفائی کریں. کسی کی قبر پر جا کر چادر, یہ شرک کون سی قسم میں آ رہا ہے؟ ربوبیت, الوہیت یا اسماء صفات؟
रुबूबियत में, उलूहियत में। उलूहियत में क्यों? क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुर्बानी वगैरह करते हैं तो वो तो अल्लाह के नाम की ही होती है और अल्लाह के लिए ही कुर्बानी होती है। इबादत है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया लिल्लाह, और मेरी कुर्बानी और जिंदा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तो ये कुर्बानी जो है ये इबादत है। चादर चढ़ाना है, क्या ये इबादत है कि हम अल्लाह ताला के लिए चादर चढ़ाते हैं? नहीं। तो फिर ये कैसे उलूहियत में शिरक है? अल्लाह के लिए तो हम चादर नहीं चढ़ाते। हाँ चलें, कुर्बानी तो अल्लाह के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया है, आ गए वजी भाई? सर इसके अलावा अगर मन्नत में ये एक चादर, सेकंड है, ये मैं पॉइंट कंप्लीट कर लूं क्योंकि आपके नेक्स्ट टीचर आ गए, कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए चादर चढ़ाना, चादर चढ़ाना, एक आप अगर किसी शख्स से पूछेंगे कि वो मुशरिक वो कब्र पे जाकर चादर क्यों चढ़ाता है, तो आपको लामाला जवाब देगा कि मैं चादर इसलिए चढ़ाता हूं कि मैं इस ये जो साहिब कब्र है, जो कब्र में है, मैं इसके करीब हो जाऊं, और अगर मैं इसको खुश कर दूं। अगर मैंने इसको खुश कर दिया और मैं इसके करीब हो गया, तो चूंकि ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का नेक बंदा, लिहाजा अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा और ये कल को मुझे कयामत के दिन बचा लेगा। यही नीयत होती है। ठीक है, जो शख्स कब्र पर चादर चढ़ाता है वो ये कहता है कि मैं इसके जरिए मैं इसको साहिब कब्र को खुश कर दूंगा, और अगर साहिब कब्र खुश हो गया तो वो कल को मुझे अल्लाह से बचा लेगा। तो ये शिर्क उलूहियत में, इबादत में इसलिए हुआ क्योंकि तकर्रुब, कुर्ब हासिल करना, ये हक किसका है? सिर्फ अल्लाह का। हम इबादत के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, तो तकर्रुब या कुर्ब हासिल करना ही सिर्फ अल्लाह का हक है। अगर मैंने साहिब कब्र से कुर्ब हासिल किया किसी गैबी इमदाद के लिए, तो फिर ये उलूहियत में शिर्क है। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला। आप क्या सवाल कह रही थी? सर जैसे अगर मन्नत में ये चादर चढ़ाना, अगर इनको हम ना कंसीडर करें, लेकिन अगर कोई इस तरह से कोई मन्नत करता है कि अगर मेरी फलां ख्वाहिश अगर पूरी हो गई तो मैं रोजे रखूंगा या कुछ इस तरह से, तो ये भी जायज नहीं है? अगर मेरी फला ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं रोजे रखूंगा, ये नजर, इसको कहते हैं नजर। नजर इंशाल्लाह इसका अलग से टॉपिक आएगा, हम वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा।